السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بغیر کسی تمہید کے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے
چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ان تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کو دی ہے، اسلام پسندوں کو دی ہے، توحید پسندوں کو دی ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو تسلیم کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء اور رسل کی دعوت کو قبول کیا ہے، ان کی سیرت اور کردار کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے، ان سے محبت کی ہے۔ ان مسلمانوں میں سے، اللہ کو ماننے والوں میں سے، امتیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر نبیوں کی جماعت کو بڑی فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت پاکیزہ جماعت بنائی ہے۔ اللہ کے چنیدہ لوگ، اللہ کے منتخب کردہ لوگ تھے، کسی نے اپنی محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کی، نیکی کے اندر محنت کی ہو تو اللہ نے محنت کرتے ہوئے اعزاز دیا ہو کہ چلو اس کو نبی بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وحی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا اپنا پیامبر بنا دیا، اپنے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دیا، رسول بنا دیا، نبی بنا دیا۔ نبیوں کی جماعت اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اور ان تمام انبیاء اور رسول میں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبہ اور جو فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آنے والے ہیں، آپ کی نبوت باقی نبیوں جیسی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اللہ رب العالمین نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، بستی، شہر کی طرف نبی نہیں بنایا گیا۔ الی الخلق کافۃ، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا دیا ہے، قیامت تک بنا دیا ہے۔ وختم بی النبیون، اللہ نے نبوت مجھ پر ختم فرما دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد قیامت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا ہے، ساتھ ساتھ بھیجا ہے، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا، کسی تیسری چیز کا درمیان میں واسطہ، رکاوٹ نہیں ہے۔ میرے بعد ایسے ہی متصل قیامت ہے، درمیان میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے اللہ نے ولد آدم، اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، اور اس میں فخر والی بات نہیں ہے، تکبر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ اللہ نے مجھے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا بھی سردار بنا دیا۔
اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی امام بنایا۔ ہماری یہ بڑی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں سے افضل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت باقی تمام امتوں میں سے افضل ہے، اور اس افضلیت کا معیار اور اس کا سبب صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی ذات طیبہ، آپ کی شخصیت، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کا باعث اور سبب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود نے شروع سے لے کر دوپہر تک محنت کی، کام کیا، نصارہ نے اس کے بعد عصر تک کام کیا، اور پھر مسلمانوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، محنت کی۔ اللہ نے ان کو درجہ بھی زیادہ دیا، ان کو مزدوری بھی زیادہ عطا فرمائی، حالانکہ ان کی محنت ان کی بنسبت کم۔ کیوں؟ یہ اللہ نے اس امت کا معیار بلند رکھا ہے، اللہ نے اس امت کی فضیلت زیادہ بنائی ہے۔ کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی شخصیت کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں محمدی بنایا ہے، اور ہمیں اس نسبت سے فخر ہونا چاہیے، اس نسبت سے پیار ہونا چاہیے، اس نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھنا چاہیے، اور اس نسبت پر اپنی ساری نسبتیں ختم کر دینی چاہیے۔ خواہ وہ علاقائی نسبت ہے، خاندانی نسبت ہے، آپ کی کسی قبیلے کی طرف نسبت ہے، مذہبی نسبت ہے، ساری کی ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قربان کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس نسبت سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس تعلق سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مقام سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف نسبت سے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ گاہے بگاہے اکثر خطبات جمعہ، دروس اور اسی طرح کانفرنسوں کے اندر سیرت النبی، سیرت رسول، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے علماء کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سیرت کا یہی معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو بیان کر دیا جائے بس؟ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کر دیا جائے، یہی سیرت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے، یہی سیرت ہے؟ یہ سیرت کا ایک حصہ ہے، یہ سیرت کا ایک جز ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت چال چلن کو کہتے ہیں، سارا یسیر سیرن، سین یا را، جس کو ہم اپنی زبان میں سیر بھی بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر کرنا۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چال چلن، اٹھک بیٹھک۔ ایک انسان کی پوری زندگی یہ سیرت ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، عبادات، معاملات، اس کے اخلاق، ادوات، عادات، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں۔ کیا سیرت یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن لیے جائیں، اس پر اشعار بھی سن لیے جائیں، اشعار پڑھ دیے جائیں،
نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کر دیے جائیں اور اس پر نعرہ بازی ہو جائے، صرف یہی سیرت نہیں۔ سیرت کا مطلب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک، اس پوری زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنا۔ نبی علیہ السلام کے، آپ علیہ السلام کی عادات ہوں، اخلاق ہوں، ادوار ہوں، نبی علیہ السلام کی عبادات ہوں، نبی علیہ السلام کا کام کاج کا طریقہ ہو، آپ کا دن رات گزارنے کا طریقہ، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، میل جول کا طریقہ، رہنے سہنے کا طریقہ، اس کو پڑھا جائے، اپنے دل میں بٹھایا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنایا جائے۔ یہ سیرت ہے، یہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر اس کائنات کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ذات بغیر کسی مشروط اور بغیر کسی شرط کے آپ کی ذات مبارکہ اطاعت کے لائق ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری بغیر کسی شرط کے کرتے ہیں، صرف اس پر کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کا حکم دے دیا ہے، اب ہم اس میں کوئی شرط نہیں لگاتے۔ اللہ نے قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت مشروط ہے، استاد کی اطاعت مشروط ہے، بڑے کی اطاعت مشروط ہے، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو ماننا، علماء کی بات کی اتباع کرنا، ان کی بات کو ماننا مشروط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا بغیر کسی شرط کے ہے، مشروط نہیں ہے۔ ہم بغیر کسی شرط کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، روشنی، ہدایت، جنت کا راستہ صرف اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے، صرف آپ کی بات ماننے میں ہے۔ اپنے کسی بڑے کی ہر بات کو نہیں مانا جا سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ کسی بھی بات کا انکار کرنا حرام ہے، معصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جو بندہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سارے ضائع کر دیتا ہے۔ انسان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کی تقریر کی مہر لگی ہو، تب اللہ کے ہاں جاتا ہے، مگر نہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کسی بات کو، ہمارے کسی عمل کو اس وقت تک دیکھے گا بھی نہیں جب تک اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی۔ یہ واسطہ ہے عمل کا، یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ راستہ ہے اللہ کی جنت تک پہنچنے کا۔ آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگ آ رہے ہوں گے، میں دیکھوں گا میری امت آ رہی ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ اچانک درمیان میں دیوار کر دی جائے گی، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے؟ فرمایا نہیں، انک لا تدری، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا۔
ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین کا کیا بیڑا غرق کیا، انہوں نے تیرے دین کا کیا ستیہ ناش کیا، انہوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کی، آپ کو نہیں پتا۔ مت مجھ سے دوبارہ سوال کرنا، یہ آپ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے واسطے سے میرے پاس نہیں آ رہے، یہ تیرے حوض پر تیرے واسطے سے نہیں آ رہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے تیرے طریقے کو چھوڑ دیا، تیری ذات کو چھوڑ دیا، تیری بات کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی بات کرتے رہے، اپنے بڑوں کی مرضی کی بات کرتے رہے۔ یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ غیر ہیں، تیرے غیر، یہ تیرے پاس نہیں پہنچ سکتے، یہ تیرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بغیر ہم کسی کھاتے کے نہیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی بات ماننے کے بغیر ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ بھی فرما دیا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما، غصے میں ہے، آپ کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کو کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تورات ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کے بہت بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن میرے آ جانے کے بعد تورات پڑھنا، اس کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا اگر آج بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی کامیابی صرف میری اطاعت اور اتباع میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، نبی بن کر آنا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے، عیسوی شریعت چلانی ہے، انجیل کو لاگو کرنا ہے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نبی بن کر نہیں آنا، امتی بن کر آنا۔ امتی کس کا؟ نبی علیہ السلام کا امتی بن کر آنا۔ کون سی دعوت دینی ہے؟ قرآن کی دعوت دینی ہے، حدیث رسول کی دعوت دینی ہے، شریعت محمدی کو پہنچانا ہے، شریعت محمدی کے جھنڈے کے تحت جہاد کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے لیکن اپنی نبوت نہیں چلانی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے ان سے یہ وعدہ لے لیا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، یہ بات ذہن نشین کر لو، تمہاری نبوتوں کے سورج چڑھے ہو اور پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہو، اور اسی دوران میرا آخری نبی ختم الرسل خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تم نے اپنی نبوت کے دروازے بند کر دینے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تم سب نے اپنی اپنی شریعت کو وہی بند کر دینا ہے، اپنی اپنی کتابوں کو، صحیفوں کو بند کر دینا ہے، تم نے اپنی دعوت کو روک دینا ہے، اپنی شریعت کی منسوخیت کا اعلان کر دینا ہے۔ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سارے لوگوں نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، ضرور ایمان لے کر آؤ گے اس پر۔ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کا سپاہی بھی بننا ہے، اس کا مددگار بھی بننا ہے، اس کے ساتھ مل کر دین کا کام بھی کرنا ہے اور محمدی شریعت کا ابلاغ بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبیوں کو کہہ رہا ہے۔ جب نبیوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دے دیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ آج بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم
کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنی زبان سے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ اعلان اپنی زبان سے کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے، صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات، یہ اعلان، یہ نعرہ ہم اپنی زبان سے لگاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ زبان سے نعرہ تو لگا دیا، زبان سے یہ کہہ بھی دیا ہے، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا دل اس کلمے پر مطمئن نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنا دل سے، والعمل بالجوارح، اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہم نے زبان سے اقرار تو کر لیا لیکن دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے ہم نے مانا ہے؟ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا ہے؟ نہیں مانا۔ آپ کی شخصیت کا ہم نے احترام بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اس کائنات ارضی کے اندر اگر اللہ نے سب سے اونچا درجہ اور امام اعظم، امام معصوم، اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ کی ذات کے بعد آپ کی بات ہے، آپ کا مقام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے بعد ساری باتیں ختم، سارے عقیدے نظریے ختم، ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری عقل ہیج ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم نے اپنی عقل کو مقدم نہیں کرنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کرنا۔ ہم دل و جان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا کردار یہ شریعت محمدی کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ نعرہ لگا لیتے ہیں، زبان سے دعوے ہم کر لیتے ہیں، جو منافق لوگ بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، حتیٰ کہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، دل مڑتا تھا، تنگ پڑتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کچھ لوگ ایسے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت، اللہ کا جب تذکرہ کیا جائے، اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو روغ پڑنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کے اوپر سختی نازل ہو جاتی ہے۔ صرف اللہ کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف نبی کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں منافقوں کا شیوا بیان کیا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ جب اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے نبی کی بات کی جائے، ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ رسول کی بات کرے کہتے صرف اللہ کی بات، صرف نبی کی بات، بس یہی تک، تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کی ماتھوں کی تیوڑیاں بدل جاتی ہیں، ان کے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایمان کمزور ہے، ایمانی بیماری ہے، دل منافق ہو چکا ہے، دل کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا اچھا لگتا ہے لیکن مسلمان بننا اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کا دعویٰ کرنا ٹھیک ہے لیکن اسلام پسند نہیں بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کے دعوے تو بڑے کرنے ہیں، آپ کے نام پر ہم نے دین کا دکانداری چلانی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے، آپ کے سیرت کردار کو نہیں ماننا، آپ کے عمل کو نہیں دیکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے جو اولین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں غیرت مند بننے کی ضرورت ہے۔ آج گھر میں معمولی بات پر ہم غیرت میں آ جاتے ہیں، غصے سے سب پڑا جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں جب کسی کی بات کی جائے ہمارے کان پر جوں تک نہیں بھیگتی، ہمارے دل کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، ہمارے دماغ کو کچھ نہیں ہوتا، ہمارا خون نہیں کھولتا۔ ایمانی غیرت مر چکی ہے، رسول اللہ کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غیرت مند بننے کی ضرورت ہے۔ دنیا داری کے معاملات میں بچہ تھوڑا سا کام خراب کر دے، نقصان کر دے، ہم فوری غیرت میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن نبی کی بات اس کی تجزیہ میں پھیری جا رہی ہو، آپ کی ذات کی جو ہے نا نعوذ باللہ توہین اور گستاخی کی جا رہی ہو، رسول اللہ کی بات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، آپ کی بات کے مقابلے میں اپنے محلے کے مولوی، پیر اور امام کو آگے کھڑا کیا جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب بات کی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آپ کی اتباع اور اطاعت کی، میری بات نہ کرے، فرقہ واریت پھیلتی ہے، وہ فرقہ واریت تم نے پھیلائی ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کسی اور کی طرف دیکھو؟ یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے۔ ہم نے کون سا نبی علیہ السلام کی عزت کی ہے، کون سا احترام کیا ہے؟ ہم نے توہین نہیں کی۔ تو اللہ کے لیے سب سے پہلی بات اور آج کے خطبے کا جو پیغام ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں غیرت مند بن جائے، آپ کی بات کے بارے میں غیرت مند بن جائے۔ وہی غیرت جو اپنے گھر میں چادر چار دیواری کی پمالی پر دکھلاتے ہو، اس سے کہیں زیادہ دین کے معاملے میں، نبی علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں، آپ کی بات کے معاملے میں غیرت مند بننے کی ضرورت ہے۔ یہ غیرت ایمانی پیدا کریں گے تبھی کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی ہے، وگرنہ ہدایت نہیں ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اللہ کے نبی کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے اور بغیر کسی شرط کے اس کے پیچھے چلو گے، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ دنیاوی کامیابی بھی دے گا، اللہ اخروی کامیابی بھی دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، گمراہ ہو گیا، ضلّ، گمراہ ہو گیا، غوا، بھٹک گیا، تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں غیرت ایمانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نبی سے کما حق و محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے نبی کی ذات، آپ کی بات کے بارے میں غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آئندہ ہم کئی خطبات جمعہ میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غیرت نصیب فرمائے اور صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں محمدی عقیدہ نصیب فرمائے، محمدی عمل نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات کو محمدی بنا دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔